کیونکہ میرے پاس دو پوزیشن ہے. میں اکنامسٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا مگر میں اکنامسٹ کا طالب علم ہوں. مجھے نظر آ رہا تھا اور کیونکہ میں سید ہوں تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا. کبھی بولتے نہیں ہیں سید, ہم بھی سید ہیں, لیکن چلیں اس کو چھوڑتے ہیں. سید کو آپ پروفیشنل ہے, آپ کی بات نہیں تو بتا رہا ہوں نا میں مگر بولوں گا نہیں تو الگ بات ہے, مگر سید جھوٹ نہیں بولتے. اچھا آگے چلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے پیشین گوئی یا میرے پیشین گوئی چھوڑ دے, جو میری سسٹم سے, جو میرے ذہن میں ہے اس کے خلاف ہے. دیکھیں یہ جو پوزیشن آج ہماری ہے, آپ نے کہا کہ بڑی سرگرمیاں ڈار صاحب دکھا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں, یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو شہباز کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کل بھی شاید اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اس پروگرام کی آخری قسط نہیں ہے, یہ اگلے 5 سالہ IMF پروگرام کی پہلی قسط ہے. اگر آپ اس تناظر میں اس بات کو سمجھیں گی تو پھر وہ جو آپ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں گورنمنٹ کے ہونے کی, وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں جو تسیم زہرا صاحبہ جو بات ہے, وہ جو افسوس کی بات ہے جو مجھے کہنی نہیں چاہیے مگر میں آج مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں. اس وقت پولیٹیکل لوگ دیکھیں, پاکستان کے پچھلے پروگرام میں آپ شہباز نے ایک بڑی صحیح بات کی تھی. میں بھی اس بات کو کہتا تھا کہ پاکستان کو بہت مشکل ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے باہر نکال سکیں. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا اسٹیک ہے وہ لوگ پنڈی میں ہیں. وہ نہیں چاہتے کسی حال میں بھی کہ اس پاکستان ڈیفالٹ کی شکل میں جائے. سب کا اسٹیک ہے مگر ان کا اسٹیک سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ہے. اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں, یہ بڑی میں عجیب بات کر رہا ہوں مگر آپ سے غور سے سوچیے گا, کل سوچیے گا اس کے اوپر. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگ ان لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں IMF کے معاملات پر, اور وہ اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں ان IMF کے معاملات سے. اور اگر یہ رویہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو میں پہلے آپ سے کہتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بات میری غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان سیریس نہیں ہیں میٹرز میں. وہ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم IMF کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں, مگر IMF کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی کیونکہ ان لوگوں کے روابط ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ ہم سے فیکٹس اینڈ فگرز لیتے ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. پہلے جب پیسے آئے, پیسے آنے کے بعد شوکت ترین صاحب پھیل گئے, پھر جب اگلی دفعہ پیسے آئے اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب پھیل گئے. تو یہ پاکستان کا رویہ پاکستان کی ریاست کا ہے, اور اس میں ریاست کی اس رویے کی وجہ سے IMF کا ٹرسٹ آپ کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. دیکھیں میں یہ بتا دیتا ہوں, لفظ بلیک میل کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی جب ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کسی آدمی کو اس پوزیشن پہ لے کے آتے ہو کہ یا تو وہ اپنی بات مان لے, ادروائز اس کے خراب کانسیکوینسز مختلف ہو جاتے ہیں. دیکھیے پوزیشن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ نومبر میں ہو جانا چاہیے تھا جو آج ہو رہا ہے. تو جی شہباز زاہد صاحب, مجھے سوال, مجھے اجازت دیجیے گا سوال میں دہرا دوں سر, کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نے مجھے کہا کہ میرے سوال, ہاں میں سمجھا دیتا ہوں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بڑی خطرناک بات کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خطرناک بات نہیں کہہ رہا, میں ریئلٹی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کا اسٹیک ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے, ہم سب کا اسٹیک ہے, اس میں سارے لوگ شامل ہیں, مگر جو آج کی مان لینا, میں نے مان لینا, میں نے بات مجھے آگے بات کرنے دینا. اچھا, اب جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیل میٹ ہے اس میں جو رولنگ پارٹی ہے ان کا بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے فرام دی ریلیونٹ پیپل کہ ہمیں ٹائم دیا جائے اور ہم الیکشن جلدی نہیں کرانا چاہتے, اور کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں آئے جو کہ انٹرم آ کے چیزوں کو سیٹل کرے. آپ ہمیں ٹائم دیں, ادروائز ہم پاکستان کو ہم خاموش ہو جائیں گے اور چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی. یہ 3 مہینے انہوں نے گزار دیے ہیں اور ابھی 3 مہینے کے بعد اب 1 مہینہ اور گزارنے والا ہے. آپ مارچ میں میٹنگ ہونے والی ہے. میں لفظ بلیک میل کو میں ایکسپلین یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 مہینے آپ مجھے بتائیں, ڈار صاحب نے یہ 2 ایکسچینج ریٹ رکھے نومبر میں, مفتاح صاحب اچھا نہیں وہ گزر گئی. دیکھیں ایک سیکنڈ, شہباز زیدی صاحب نہیں میری بات سمجھے نا, میری بات سمجھے,
نہیں میری بات سمجھے نا, گزر گئی. اچھا کل بھی ایگریمنٹ نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا کل ایگریمنٹ؟ کل آپ کے خیال میں ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوا کل؟ اچھا دیکھیے, ایک تو بات ناظرین, آپ لوگ سوال ہمیں بڑے آئے کہ بتائیں جی شبر زید صاحب کا کیا مطلب. شبر زیدی صاحب نے جو خود ابھی فرمایا وہ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق, ہم چاہیں گے کہ حکومت سے کسی کو لیں, ہماری ٹیم ٹرائی کریے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ پنڈی سے کہا ہے کہ الیکشنز ہم نے جلدی نہیں کروانے, کیونکہ اگر ہم نے ٹف ڈیسیجنز لینی ہے ہم اسی صورت میں وہ ٹف ڈیسیجنز لیں گے جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں, اگر آپ ہمیں یہ گارنٹی کریں کہ الیکشنز جلدی نہیں ہوں گے. اب یہ بات بڑی عجب لگتی ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھ لیا ہے, اس سے بالکل آپ نے سمرائز کر دیا, یہ میری بات کو اچھے الفاظ میں کہہ دیا, یہی مطلب ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا شہباز رانا, یور کامنٹ آن دس, آپ تو ان چیزوں کو بڑا فالو کرتے ہیں, ہم چاہیں گے حکومت سے بھی کسی کو لے لیں. بچہ جی شہباز. دیکھیں مجھے نہیں پتا میں یہ کیا شبر زیدی صاحب بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس قسم کی بڑی سیریس اور یہ ایک سنگین بات ہے, معذرت کے ساتھ میں کم از کم اس میں حصہ نہیں بننا چاہتا. لیکن میں ایک بات ضرور یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ہمیں اب اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل آ جانا چاہیے کہ سیاستدان ملک کو تباہ کرتے ہیں اور جرنیل جو ہے ملک کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ بہت رانگ مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسے مطلب ہم نے حرکتیں کی ہیں کہ کچھ اداروں کو ہم نے جان بوجھ کر مضبوط نہیں ہونے دیا, جس میں آپ کی پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا, جوڈیشری کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا, میڈیا کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. جو ایک مضبوط ادارہ پاکستان میں بنا اوور لاسٹ 75 ایئرز وہ ہماری آرمی ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس طرح کی بات کر کے جو ادارے پہلے ہی کمزور ہیں ان کو مزید کمزور نہ کیا جائے, اور جو ایک ادارہ ہمارا مضبوط ہے اس کو کنٹروورشل نہ کیا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں ان سیاست دانوں نے کب آرمی کے جو کچھ جرنیل ہیں ان کی غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا. آپ خود دیکھ لیجئے جو 1998 میں ہوا کارگل کا واقعہ, وہ کس نے آ کے اس کی ذمہ داری لی, کس نے اس کی صفائی کی. آپ خود دیکھیے جو ہماری غلط پالیسی تھی وار آن ٹیرر کی, کیسے سیاستدانوں نے اور عوام نے اس کی بھاری قیمت چکائی. شہباز دیکھیں آپ, شہباز ایک سیکنڈ, لیٹ می سوری, آئی ایم سو سوری, مجھے تھوڑا سا یہ کہنے دیں کہ آپ نے جو شروع میں بات کی 100% صحیح ہے. اگر یہ کھاتہ کھولیں تو بڑا لمبا کھاتا ہے. اس وقت پاکستان کو ہم نے سمیٹ کے سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنا ہے. شبر زیدی صاحب کی بات بڑی میں کہوں گی سخت افسوسناک ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بلیک میل کریں, مطلب کہ دیکھیں نا وہ ایک جگہ پہ ساتھ بیٹھتے ہیں, جو آرمی ہے وہ تابع ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکٹڈ پرائم منسٹر کے. کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر کرسی پہ چپک کے زبردستی تو نہیں بیٹھے. آئین تو کہتا ہے نا اکتوبر میں الیکشن کروائیں. ہم ایک اور کنٹروورسی میں ناظرین چلے گئے جس پہ میں نہیں چاہتی کہ ہم جائیں, کیونکہ معاملہ اس وقت بہت سیریس, اور سوال تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہونی ہے وہ کتنی لازمی. آپ دیکھ لیں کوئی بھی ملک نہیں سامنے آ رہا, چین, سعودی عربیہ, ہمارے جو درینہ دوست ہیں. تو وی ہیو ٹو فوکس آن دس. اور بالکل شہباز رانا کی بات 100% درست ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیز کنٹروورسیز. اگر کوئی کسی کو کیسے کوئی بلیک میل کر سکتا ہے, سمجھ سے باہر ہے بات تو یہ کرنے کی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کی اس کو آپ لے کے آئیں 0.2% سرپلس پہ, ڈیفیسٹ کو سرپلس پہ لائیں. 3.2 ہماری سرپلس اس وقت ڈیفیسٹ ہے. اور کدھر جا رہی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں, کس کو مفت مل رہا ہے پیٹرول, کس کو مفت مل رہا ہے گیس, کس کو ملتے ہیں پلاٹس اس ملک میں, کس اداروں میں کہاں سویلین ہو چاہے آرمی کے ہو. یہ سوال کرنے کے ہیں, یہ باتیں کرنے کی ہیں, بجائے کہ آپس میں پھوٹ ڈالیں. ایک خاندان ہے یہ پاکستان, اس میں سب کو صحیح سمت پہ چلنا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس.